احباب، آج کے کالم کا عنوان ہے جین زی، خدشات اور توقعات۔ اور یہاں مکمل تحریر پڑھنا تو مشکل ہے، اتنی وقت نہیں ہوگا ویڈیو میں، لیکن میں اس کا خلاصہ ضرور بیان کرتا ہوں۔ میں نے 1997 میں پہلا ڈیسک ٹاپ کمپیوٹر خریدا تھا، اسی سال پہلا موبائل بھی خریدا تھا، اور اسی سال میری پہلی کتاب شعری مجموعہ قوس بھی آیا تھا، جسے وزیر اعظم ادبی ایوارڈ سے نوازا گیا۔ تو 1997 میرے لیے بڑا کامیابیوں کا اور ایک تبدیلیوں کا سال تھا، اور مجھے ایسا لگتا تھا کہ انٹرنیٹ کی دنیا میں گھومتے ہوئے، موبائل اور کمپیوٹر کی دنیاؤں میں گھومتے ہوئے ایسا لگتا تھا کہ پچھلی دنیا ختم ہو گئی ہے اور ایک نئی دنیا جو مستقبل کی دنیا ہے وہ شروع ہو گئی۔ لیکن ایک بات کا اس وقت بھی سان گمان نہیں تھا، اور وہ یہ کہ 1997 سے 2012 تک پیدا ہونے والی نسل آئندہ جین زی کہلائے گی، اور وہ پچھلی نسلوں سے بہت مختلف ہو۔ آج مجھے اسی نسل کی کچھ خصوصیات پر بات کرنی ہے، کچھ خدشات، کچھ توقعات بیان کرنی ہے۔ ویسے تو ہر نسل اپنی اوپر کی نسلوں سے مختلف ہوتی ہے، اپنے مزاج میں بھی، اپنی صفات میں بھی، اور یہ ایک ممکن نہیں ہوتا، کسی پیدا ہونے والے کا اختیار نہیں ہوتا کہ وہ کس زمانے میں پیدا ہو اور کس گھرانے میں پیدا ہو، یہ اپنا اختیار نہیں ہے، آئندہ بھی یہ اختیار کسی کے پاس نہیں ہوگا۔ لیکن تھوڑی تھوڑی زمانے، معاشرتی رویوں کے اور دنیا کی مجموعی رفتار کے تناظر میں بہت ساری تبدیلیاں ہر نسل میں واقع ہوتی رہتی ہیں۔ اور جین زی بھی ایک ایسی نسل ہے جس میں جو پچھلی نسلیں ہیں، مثلاً جو بیبی بومرز تھے، یا پھر اس کے بعد جین ایکس تھی، یا اس کے بعد ملینیلز تھے، ان سب سے اس کی صفات، اس کی خصوصیات مختلف ہیں۔ اور آج کل ہماری توجہ کا مرکز یہ جین زی ہے۔ بات یہ کہ میں نے ہمارے مشہور شاعر احمد ندیم قاسمی صاحب کا جو شعر ہے وہ ان کی زبانی کئی بار سنا، کہ اور وہ بڑا اچھا اور انسانی فطرت کا اظہار کرنے والا شعر ہے کہ یہ ارتقاء کا چلن تھا کہ ہر زمانے میں، یہ ارتقاء کا چلن تھا کہ ہر زمانے میں پرانے لوگ نئے آدمی سے ڈرتے تھے۔ تو یہ حقیقت اپنی جگہ ہے، انسانی فطرت کے مطابق ہے، لیکن یہ حقیقت بھی اپنی جگہ ہے کہ ماں باپ اپنے بچوں سے کیوں ڈرے؟ وہ تو ان کا اعتراف چاہتے ہیں، ان کا اقرار چاہتے ہیں، انہیں کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو ہم معلوم نہیں اپنے جذباتی پن میں یہ حقیقت کیوں فراموش کر دیتے ہیں کہ کوئی بھی نسل پہلی ہو یا نئی ہو، نہ اچھائیوں کا مجموعہ ہوتی ہے نہ برائیوں کا، وہ اپنے زمانے کی وہ نسل ہوتی ہے، اس کا دور، اس کا مزاج اور اس کی صفات بناتے ہیں۔ آپ یاد رکھیے، آپ کو یاد ہوگا کہ ملینیلز کی جو نسل تھی، ان کے زمانے میں دنیا نے سب سے پہلے انٹرنیٹ دیکھا تھا، اور جین زی کی جو نسل ہے اس کے زمانے میں اسمارٹ فوڈ دنیا میں سب سے پہلے آیا تھا۔ لیکن انٹرنیٹ کی دنیا نے ملینیلز کی زندگیوں پر وہ اثرات مرتب نہیں کیے جو اسمارٹ فون نے جین زی کی زندگیوں پر اثرات مرتب کیے، بلکہ یوں کہنا چاہیے یہ فون جو ان کے ہاتھ میں ہے دراصل ایک دیو نے انہیں اپنے ہاتھ میں لے رکھا۔ خیر، یہ ایک تفصیلی گفتگو ہے، اور آج کی تحریر میں میں وہ صفات ذکر کرنا چاہوں گا اچھی، اور جو توقعات ہیں ان سے اور جو خدشات ہیں وہ دونوں میں ذکر کرنا چاہوں گا۔ آپ کو اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو برائے کرم اس پر رائے دیجیے، اسے شیئر کیجیے، اور میرے چینلز اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو پروموٹ کرنے میں میرا ساتھ دیجیے۔ یاد رکھیے کہ ہم سب کا مقصد یہ ہے کہ ہم معیاری ادب اور سنجیدہ صحافت کو فروغ دینا چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔